انہوں نے اپنا شعر کا نام نہیں لکھا. وہ کہتی ہیں کہ جی کیوں تپی ہوئی عوام کو مزید تپاتے ہیں، آپ اٹھیں اور تبدیلی کا آغاز کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ اسٹوڈنٹ ہو، ہاؤ اولڈ یو آر، میری بہنوں کی طرح ہو یا بیٹیوں کی طرح ہو. تو زہرا امام، thank you very much for having this kind of faith in me. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں، وہ بہت ہی چند لوگ ہوتے ہیں بنی نوع انسان میں جن کے اندر ایک سے زیادہ کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ بلیسڈ ہوتے ہیں، جن میں سر فہرست بنی نوع انسان کی تاریخ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سر فہرست ہیں. وہ ٹیچر بھی تھے، لیڈر بھی تھے، فادر بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، جنگجو بھی تھے، بہترین باپ بھی تھے، بہترین شوہر بھی تھے، بہترین دوست بھی تھے. اور یو جسٹ نیم اٹ. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تاریخ میں تو بہت بعد چند نام ہیں جن کو اللہ نے وزڈم بھی دی تھی، ہمت بھی دی تھی، حوصلہ بھی دیا تھا، مزاج بھی دیا تھا، ٹیمپرمنٹ دیا تھا. عربک زبان کا ایک محاورہ ہے کہ انسان کی افتاد طبع، یعنی اس کا ٹیمپرمنٹ ہی اس کی تقدیر ہوتا ہے. تو میرے پہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں خالق و مالک و رازق نے ایک آدھ ہنر سے تھوڑا بہت نوازا ہے. وہ ہے آرٹ آف تھنکنگ اینڈ دین رائٹنگ. اس سے بھی بڑھ کے کرم یہ ہوا کہ میری زندگی میں کوئی کمپرومائز میری کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے بنی نہیں. تو بیٹا یا بہن، میں اب آپ کو کیا کہوں، کاش میرے اندر یہ صلاحیت ہوتی، یہ ہمت ہوتی. میرا ٹائپ نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ہے. اور انسانوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے. اللہ پاک انہیں زندہ رہنے کے لیے کوئی ایک آدھ سلیقہ، کرینہ، کو ہنر دے دیتا ہے. تو میں چونکہ اپنی لمیٹیشن سے واقف ہوں، مجھے اپنی حدود کا اندازہ ہے، اور ویسے بھی عمر میرا ساتھ نہیں دیتی. اور آخری بات یہ کہ ایون ایز اے چائلڈ اور اے ٹین ایجر مجھے سیاست نے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا. اسکول میں میرے دوست، کالج میں، یونیورسٹی میں مجھے موت اکساتے رہے کہ تم اچھے ڈبیٹر ہو، یہ ہو وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یار میرا دل نہیں کرتا. مثلاً ووٹ مانگنا میرے لیے بھیک مانگنا ہی ہے. ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، میں مانگ نہیں سکتا، میں سوائے اپنے رب کے. بلکہ میں تو وہاں بھی سچی بات ہے، میں شرما جاتا ہوں اس عمر میں. کہتا ہوں پروردگار، میں اپنے سب سے چھوٹے بچے کے حوالے سے دعا نہیں مانگتا کہ اللہ پاک، میں پتہ نہیں میں کیا بہت بات کر رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں زیادہ عمر مانگ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک 2 بڑے بچے میرے. تو وہاں بھی جو شرماتا ہو، جہاں انتی کوئی نہیں، اخیر ہی کوئی نہیں مانگنے کا، اور اس کا دینے کا بھی کوئی. تو ووٹ مانگنا ایک مانگنا ہی ہے. بھیک مانگنا، ووٹ مانگنا، ادھار مانگنا، اللہ کی پناہ، اللہ اپنے علاوہ کسی سے کچھ بھی مانگنے سے میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. سو تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ جو بھی ہیں، جس ایج گروپ سے تعلق ہے، جہاں بھی ہیں،
اللہ آپ کو ہمیشہ سرخرو رکھے. پاکستان میں 1 انچ پر بھی اگر کسی کا ناجائز قبضہ ہو، وہ ریلوے کی زمین ہو یا عام زمینیں ہوں یا کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا یا یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو آدمی یہ کام کرے اس ملک میں، اگر میرا بس چلے تو جتنے انچ زمین پہ قبضہ ہو میں اتنے انچ کاٹ لوں، اس کا گوشت کاٹ لوں. یہ سلاطین دہلی نے کم تولنے والوں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے باقاعدہ ایک جال بنایا ہوا تھا کہ جو آدمی کم تولتا تھا اتنا گوشت اتار لیتے تھے. ہم ایک سوسائٹی کے طور پہ، ایک معاشرے کے طور پہ اس لیول پہ آ گئے ہیں جہاں اس سے کم کی صدایں نا ہوش نہیں دلا سکتی یا پھر بڑا پینڈا لمبا. سو مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ کلچر ہے آپ کا، یہ جگہ جگہ ہو رہا ہے. بھائی میں نے پہلے ابھی مینشن کیا، کراچی میں آپ کو کیا دکھائی نہیں دیا، سب کچھ ننگا ہو کے سامنے آ گیا. ریلوے ٹریک، اندازہ لگائیں آپ، ریلوے ٹریک تک پہ وہاں مارکیٹس بن گئی. ناجائز قبضوں کا تو دارالحکومت ہے کراچی پوری دنیا کا. ریلوے کی زمینیں اور بڑے بڑے معززین، مجھے نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ان میں سے 1-2 لوگ مرحوم بھی ہو گئے ہیں. تو یہ کلچر ہے آپ کا جس کے پاس. اور ایک اور بات مجھے بتائیں خالد حسین صاحب، آپ نے بڑا درد دل کے ساتھ اچھا یہ پتہ نہیں میں نے بتایا کہ نہیں، یہ مسقط ہیں، اوریجنلی گجرات سے لیکن مسقط میں مقیم ہے. یہ مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، بڈھے ہو گئے ہم، قبر کنارے پہنچ گئے، کہ سیاستدان آتا کیا کرنے ہیں اس گندے کاروبار میں. 99% سوائے گندے لوگوں کے کوئی آئے گا کیوں؟ مجھے بتائیں. مجھے پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی، مجھے گارنٹی ہوگا میں جیت جاؤں، مجھے ٹکٹ بھی آ کے گھر دے دیں، اور میں پاگل ہوں، میں اتنا پیسہ لگا کے در جا کے ووٹ مانگوں، پھر کیا کروں میں؟ اسمبلی جاؤں پھر کیا کروں میں؟ وہ جو ان کا بہت ہی معمولی قسم کا پیکیج ہوتا ہے، یہ ملک مزہ کا خیز ہے. یہاں چیف سیکرٹری کی یا صوبے کے آئی جی کی یا کبھی تنخواہ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیا مذاق ہے. ریئلسٹک کچھ بھی نہیں ہے، سب فیک ہے، فراڈ ہے، شیلو ہے. پھر میں وہاں پہنچ جاؤں سارا کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے، اسمبلیوں کی سیشن میں بیٹھ کے تو میں یون کیا کروں، اباسیاں لیا کروں، اور پھر کروں کیا؟ قانون سازی کروں. میرا دماغ خراب ہے، میں پاگل ہوں. اتنی خوبصورت عالی شان میرے پاس کتابیں ہیں، میں کتابیں پڑھوں، لکھوں، پڑھوں، سوچوں، یعنی کو اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاروں. اچھا یہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں ٹکٹوں کے لیے. میں جلام والا، یہ یعنی گجراں والا میں نے دیکھا جس بری طرح جاوید ہاشمی کو دھتکارا جا رہا تھا. میں بیچارہ اس سے جواب دے چکی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ اسٹیج پہ چڑھا ہوا ہے ادھر ادھر اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کو، کسی نے گھاس نہیں ڈالی، ایون مریم نے. تو یہ ساری ذلتیں بھی کاٹے آدمی، پھر کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرے، پھر در بھی جائے، پھر دھکے بھی کھائے، پھر اگر الیکٹ ہو جائے تو پھر وزارت کے لیے دم ہلائے، پھر وزیر بن کے وہ میری آپ کی خدمت کرے. میری تو عقل سے باہر ہے. اگر اس ملک میں اتنے عبدالستاری دی ہیں جتنے ہماری اسمبلیوں میں اور سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، خدمت، یہ ملک جنت نہ بن جاتا. یاد رکھیں 99% بندہ جو پالیٹکس میں آتا ہے، اور اصل مسئلہ اس ملک کا یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں گروی ہے، اس کو واگزار کرانا ہے. یہ جاوید ہاشمی یا اور میں کس کے نام لوں، بہت ہی لمبی فہرستیں ہیں، جدھر جاؤ گے یہی کچھ نکلے گا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں.
دوسری طرف یہ کہ جی بلیم گیم، آپ نے مجھے گالی دی، میں نے آپ کو گالی دے دی، یہ تو بے شرم سیاستدانوں کا کلچر ہے، ڈھیٹ ہے، یہ ڈھیٹ ترین لوگ ہیں، یہ رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں نا تو یہ پھر پڑھائی نہیں دیتے، کبھی ادھر سے نکلتا ہے، کوئی ادھر سے نکلتا ہے، کوئی بیل کراتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ ہم نے زندگی میں اس طرح کی چونکہ واردات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن تھوڑے بہت سنا کے دیکھ کے کہا کہ پتہ تو لگ جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پورے کا پورا ملک واگزار کرانے کی ضرورت ہے حضور۔ یہ پچھلے دنوں یہ UNDP کی رپورٹ تھی، 15 دن بھی نہیں ہوئے، کہ کتنے فیصد لوگوں کا پاکستان کے 50% سے زیادہ وسائل پر قبضہ ہے۔ تو یہ پورے کا پورا